ریڈیو پاکستان خیرپور میں 12 ربیع الاول جشن ولادت باسعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ ملک بھر کی طرح خیرپور میں بھی 12 ربیع الاول جشن ولادت باسعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر پورے شہر کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بینروں، جھنڈوں اور سبز پرچموں سے سجایا گیا تھا، جبکہ سرکاری و غیر سرکاری عمارتوں کو بھی خوبصورت چراغاں سے روشن کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں چھوٹے بڑے جلوس اور ریلیاں نکالی گئی۔ مرکزی ریلی لکمان فاٹک سے مریم توپ چوک تک نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے والہانہ محبت و عقیدت کا اظہار کیا۔ ریلی کے موقع پر سیکورٹی کے بھی مناسب انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں کے ساتھ اسکاؤٹ کے جوانوں نے بھی اپنی خدمات سر انجام دیں اور ریلی کے شرکاء کو سیکورٹی فراہم کی۔ اس موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ جیسا کہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہمیں عید الاضحیٰ، عید الفطر سے بڑا دن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر عمل کریں گے، اس میں کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ آج خیرپور کو 12 ربیع الاول کے دن دلہن کی طرح سنگارا گیا ہے، اور عاشقان رسول اگر دیکھیں، جس کو آنکھیں ہوں اس کو دیکھیں کہ ہر طرف جو ہے نورانی تجلیاں جو ہے جل رہی ہیں۔ الحمدللہ آپ سب کو جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد۔ تو میں یہ کہوں گا کہ خدا کا سب سے ہائیسٹ ٹائٹل کیا ہے؟ پنجگانہ نماز میں 17 نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں رب العالمین، اور رسول خدا کا جو محبوب ترین نبیوں میں سے ہیں، رحمت لقب پانے والے، اس کا بھی ہائیسٹ ٹائٹل ہے رحمت للعالمین۔ محفل میلاد، یہ عید میلاد النبی منانے کا بنیادی مقصد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ کی تعلیمات کو اجاگر کرنا ہے، اور ان عالمگیر آفاقی تعلیمات کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ ان عالمگیر تعلیمات کو سمجھ کر ہم نے اور آپ نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا بغور جائزہ لیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ یقیناً ایک عالمگیر سیرت ہے۔ آپ کی تعلیمات عالمگیر اور آفاقی تعلیمات ہیں۔ آپ کی تعلیمات کو ہم زمان و مکان میں مقید نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رہبر بنا کر بھیجا ہے، ہادی بنا کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، تو کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، کسی خاص مکان کے لیے نہیں، کسی خاص